ابھی تک سوچ رہا ہوں کہ کل کیا ہوا اور کیوں ہوا. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش دھماکے ہوئے، عبدالغفور حیدری صاحب پر دھماکہ ہوا، اکرم خان دورانی پر ہوا، مولانا صاحب کے بیٹے پر ہوا. ایک جلسے سے ہم نے 80 اپنے ورکروں کے خودکش دھماکے میں جنازے اٹھائے. حافظ حمداللہ پر حملہ ہوا، میں نے اپنے والد کا گولیوں میں چھلنی جنازہ اٹھایا. اس وقت ہم نے آگ نہیں لگائی، توڑ پھوڑ نہیں کی، اس وقت جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پرامن احتجاج میں ہم نے پولیس پر دھاوا بول دیا؟ جنازے پہ ہمارا ری ایکشن یہ ہے کہ ہم پرامن ہیں، بم دھماکے کے ہمارے اوپر ری ایکشن یہ ہے کہ ہم پرامن ہیں، اور ایک ووٹ کے پرچی پر ہم پرامن سے پرتشدد بن گئے. کل صبح 8 بجے ہمیں روکا گیا ٹول پلازا کراچی پہ، سسوئی ٹول پلازا ٹھٹا سجاول روڈ پہ. جہاں روکا گیا ہم بیٹھ گئے. 6 گھنٹے انہوں نے بٹھایا. ہم پوچھتے رہے بھائی کیوں بٹھایا ہے، کوئی آرڈر ہے؟ جی لا رہے ہیں. اور 2 بجے دوپہر کہا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کو اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں. جب پولیس نے خود راستہ کھولا ہمیں اجازت دی جانے کی، ہم وہاں سے روانہ ہوئے شارع فیصل پہ. شارع فیصل پہ ہم جب نرسری کے مقام پر پہنچے تو ٹرک لگا کے انہوں نے بند کیا ہوا تھا. 2 بندے ہمارے گئے، انہوں نے کہا بھائی ہم پریس کلب جانا چاہتے ہیں، ابھی تو شام کے 4 بج رہے ہیں، اسمبلی کا اجلاس ہو گیا، ممبران نے حلف لے لیا، آپ جانے دیں. انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو اجازت نہیں، آپ آگے نہیں جا سکتے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم وہی روڈ پر شارع فیصل پر رومال بچھا کر بیٹھ گئے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے روڈ شارع فیصل بند کیا. کل سے ٹی وی پہ بھی یہ چل رہا ہے کہ JUI کے دھرنے کی وجہ سے شارع فیصل بلاک ہے. نہیں، پولیس کے وین، پولیس کے کنٹینر، پولیس کی گاڑیاں کی وجہ سے شارع فیصل پہلے سے بلاک تھا. وہاں سے ہمیں آگے جانے کی جگہ کیوں آئی؟ میں وہی بتا رہا ہوں. ہم روڈ پہ ابھی میں بیٹھا ہی تھا، اچانک سے آوازیں شروع ہو گئیں، فائرنگ اور لاٹھی اور یہ ربڑ کی گولیاں. اچھا مجھے بندوں نے اٹھایا اور آگے سب سے پہلے فرنٹ پہ میری گاڑی تھی، قافلے کو لیڈ میں کر رہا تھا. مجھے گاڑی میں لے کے گئے. جب میں گاڑی میں بیٹھا تو میں نے باہر دیکھا کہ اینٹیں بھی آ رہی ہیں، پتھر نہیں اینٹیں پوری، جو میں نے خود اپنے اس موبائل فون میں ریکارڈ کیا ہے، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں ابھی. اور اس کے بعد پھر میں جب باہر نکلا میں نے کہا کہ جی ان کو روکوں. میں اسی حالت میں باہر نکلا. میری ٹانگ پہ بھی کچھ لگا ہے، لیکن وہ رات کو جب میں ہاسپٹل گیا ہوں تو انہوں نے کہا یہ پتھر نہیں، کیونکہ ہڈی تک سوراخ بن گیا ہے اندر اور اسٹچز لگے ہیں اس کو، تو شاید وہ ربڑ کی گولی لگی ہے یا شیل لگا ہے. میں نے اس کے بعد حالات کو کنٹرول کیا، کارکنوں کو پیچھے کیا. میں اس وقت گاڑی پہ کھڑا ہوا اور کارکنوں سے حلف لیا کہ آپ پرامن رہیں گے، مجھ سے اوتھ لیں، اور میرے کارکنوں نے مجھ سے پرامن رہنے کا اوتھ لیا. پھر میں نے پولیس کو روکا، پولیس کو کہا کہ بھئی کیوں ظلم کر رہے ہو؟ اور سول کپڑوں میں لوگ تھے، آنسو گیس پولیس چلا رہی تھی، سول کپڑوں میں لوگ تھے جو ہمیں اینٹیں مار رہے تھے. ہمارے ایک کارکن کو ماتھے پہ لگی ہے. کس کی ہو رہا تھا؟ دیکھیں سندھ میں تو نگراں حکومت ہے نا، پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے، تو نگراں حکومت کی سب کرا رہی تھی، اور سول کپڑوں میں کون تھے؟ آپ بھی بڑی عجیب سی بات کرتی ہے، مجھے ہنسی آ گئی. نگران وزیر اعلیٰ کس کے کہنے پہ لگایا گیا ہے؟ جو DIGs اور IGs اور SSPs اور DCs اور اسسٹنٹ کمشنر اور مختار کار لگے ہوئے ہیں، یہ وہی بندے نہیں ہیں جن کو نوکریاں پیپلز پارٹی نے دی ہیں. پیپلز پارٹی نے میرٹ کا قتل عام کر کے یا پیسے لے کر یا کسی وڈیرے اور نواب اور سردار کے بیٹے کو SP اور DC لگایا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں میں نے IG صاحب کو ویڈیو کل بھیجی ہے، میں نے اپنے موبائل میں خود ریکارڈ کی ہے. 24 آورز ہو گئے ہیں، ابھی تک مجھے IG صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا کہ سول کپڑوں میں وہ بندے کون ہیں. لیکن IG صاحب نے اتنا ضرور مجھے کہا کہ جی یہ جو شیلنگ ہوئی ہے، پتھراؤ ہوا ہے اور یہ جو ربڑ کی گولیاں چلائی گئی ہیں، میرا حکم نہیں تھا، میرے حکم سے آگے جو ہے وہ چل کے یہ سارا کچھ کیا گیا. اور سول کپڑوں میں لوگ تھے تو پھر تو ذہن ایک ہی طرف جاتا ہے، نامعلوم افراد تھے. نامعلوم افراد کو بھی میں نے ویڈیو بھیج دی ہے، IG صاحب کو بھی بھیج دی ہے. مجھے معلومات یہ ہے کہ پولیس کے ساتھ سول کپڑوں میں لوگ پیپلز پارٹی کے ورکر تھے، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ان کو لایا گیا تھا. کیونکہ پچھلے 8-10 دن سے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب پیر صاحب پگاڑا پر اور مجھ پر بہت ناراض ہیں، اور بے نظیر صاحبہ جب شہید ہو گئیں تو انہی کے پارٹی کے ورکروں نے پورے ملک کو جلایا تھا. اور میں نے اپنے والد کا گولیوں میں چھلنی جنازہ اٹھا کے بھی امن کی بات کی، لیکن وہ پرامن ہیں، وہ جمہوریت والے ہیں، میں دہشت گرد ہوں. اس لیے کہ شاید مجھے پگڑی اور داڑھی ہے، داڑھی اور پگڑی والے پہ جلدی دہشت گردی کا لیبل آ جاتا ہے، تو وہ ناراض تھے. شاید کل انہوں نے اپنا غصہ اتارنا چاہا، لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں سندھ پولیس کا. ہم چلے جاتے
اسمبلی کے باہر پرامن مظاہرہ کرتے, 2-4 تقریریں کرتے, اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے اور واپس آ جاتے. یہ تو سندھ پولیس کی بڑی مہربانی ہوئی کہ صبح 8 بجے سے لے کر اور اب تک کوئی 48 گھنٹے گزرنے کے ہیں اور وہ ابھی تک ہمیں جو اسپیس مل رہا ہے اس حوالے سے, تو پولیس کی بڑی مہربانی. آئندہ بھی یہ کام کرتے رہا کریں, گنڈا گردی کا, دہشت گردی کا, پولیس وردی میں ہماری ٹیکس سے تنخواہ لے کر ہمارے اوپر گولیاں برسایا کریں, کیونکہ ان سے ڈاکو تو سنبھل نہیں رہے. قابل مذمت ہے, ڈیفینیٹلی انتہائی قابل مذمت ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کل بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, ماؤں کے ساتھ کیا ہوا ہے, کل بالوں سے گھسیٹا گیا ہے خواتین کو. کیا یہ بے نظیر نہیں ہے کسی کی؟ یہ کسی کی آسما نہیں ہے, یہ کسی کی بختاور نہیں ہے, یہ کسی کی فریال تال پر نہیں ہے, یہ بھی کسی کی بے نظیر ہیں, یہ بھی کسی کی آسما ہیں, یہ بھی کسی کی بختاور ہیں, یہ بھی کسی کی فریال ہیں. آج کے بعد کم سے کم پیپلز پارٹی خواتین کی بات نہ کرے, خواتین کے حقوق کی بات نہ کرے. میں اس کا پورا مورد الزام پیپلز پارٹی کو ٹھہراتا ہوں. اگر انہوں نے نہیں کیا وضاحت دیں, سامنے آئے, وہ بتائیں کہ انہوں نے نہیں کیا. اور پھر نگران حکومت, نگران وزیر زرداری صاحب نے لگوایا ہے. وزیر اعلیٰ جو بیٹھا ہوا ہے وہ زرداری صاحب کے ریکمنڈیشن پہ بیٹھا ہوا ہے. تمام ڈی سیز, تمام ایس ایس پیز, تمام ڈی آئی جیز وہی ہیں جو پیپلز پارٹی لگاتی رہتی ہے, جن کو نوکریاں پیپلز پارٹی نے دی ہیں. چلیں, بالکل صحیح ہے. اللہ کرے کہ آپ کو اس پہ وضاحت بھی آ جائے اور اس پہ مکمل انویسٹیگیشن بھی ہو. تھوڑی سی سیاسی بات مولانا صاحب, اب کرنا آپ نے کیا ہے؟ کیا آپ نے سوچ لیا ہے کہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے, یا کوئی ارادہ ہے کہ اگر معاملات طے ہو جاتے ہیں, کوئی بات چیت ہو جاتی ہے تو حکومت کا حصہ بن جائیں گے؟ نہیں, اپوزیشن میں ہی بیٹھیں گے اور بڑے تکڑے انداز پہ بیٹھیں گے جب تک ہماری CC جنرل کونسل کے اجلاس نہیں ہو جاتے. ابھی اسلام آباد کا ہو گیا ہے, پرسوں KPK کا ہے, 3 مارچ کو صوبہ سندھ کا ہے, 5 کو بلوچستان کا ہے, 8 کو پنجاب کا ہے. اس کے بعد اگر ہماری جنرل کونسلز نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ہمیں سیاست کو خیر بات کہنا ہے تو جمعیت علماء اسلام پارلیمانی سیاست کو خیر بات کہہ دے گی. تو کیا آپ کے جو لوگ MNA الیکٹ ہوئے ہیں, چاہے بھلے کم ہوئے ہو, وہ استعفے دے کے باہر نکل آئیں گے؟ جی, سب MNAs, MPAs, سینیٹرز سب استعفے دے کے باہر آ جائیں گے. پھر روڈ پہ احتجاج کی ایجیٹیشن پالیٹکس کریں گے, اسٹریٹ پالیٹکس کریں گے؟ وہ اب جنرل کونسلز طے کریں گے, میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا. جو بھی ہوگی آئین کے دائرے کے اندر ہوگا, قانون کے اندر ہوگا. مولانا فضل الرحمان کا والد اس ملک کو آئین دینے والا ہے. مولانا فضل الرحمان اس ملک کے آئین کے لیے کردار ادا کرنے والا ہے. 50 سال مولانا فضل الرحمان نے اس ملک کے آئین کے لیے کردار ادا کیا ہے. وہ 27 سال کی عمر میں پارلیمنٹ میں گیا تھا. آپ کے دیکھیں, آپ تو PDM کا حصہ تھے نا, آپ تو PDM کا حصہ تھے. PDM کے صدارت مولانا صاحب کے پاس تھی. معاملات خراب کہاں ہوئے؟ سب تو گڈی گڈی چل رہا تھا. دیکھیں, PDM کی تو آپ بات ہی نہ کریں نا. PDM تو جس دن حکومت ختم ہو گئی, نگران سیٹ اپ آیا, اسی دن PDM ختم ہو گئی تھی. اگر PDM ہوتی تو لاڑکانہ میں بلاول صاحب کا مقابلہ نہ کرتا, لاہور میں JUI میں نواز شریف, شہباز شریف صاحب کا مقابلہ نہ کرتی, ڈیرہ اسماعیل خان. تعلقات تو آپ کے اچھے رہے نا تھرو آؤٹ, پھر خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ تعلقات کا یہ مطلب نہیں ہے, تعلقات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں چور کو چور کہوں. تعلقات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بوگس کو بوگس نہ کہوں. تعلقات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں غلط کو صحیح کہوں اور صحیح کو غلط کہوں. تعلقات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے جو بھی چیز منہ میں ڈالی جائے گی وہ میں کہتا رہوں گا. تعلقات کا مقصد یہ ہے کہ آپ ملک کے لیے سیاست کرتے ہیں, غریب عوام کے لیے سیاست کرتے ہیں. اگر عوام ہی کا ووٹ چوری کر کے جعل سازی سے حکومت بنائیں گے اور پھر کہیں گے کہ اس کو مانو. وقت کی کمی کے باعث مولانا صاحب میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ خرابی شروع کہاں سے ہوئی آپ لوگوں کے تعلقات کی؟ خرابی, ہمارے تعلقات ان سے اچھے ہیں, خراب نہ تھے نہ ہیں. یہ ایک بات آپ کلیئر کریں کہ اس حوالے سے ہمارا خدشہ, ہمارا تعلق کی خرابی, ہمارے اشکال, ہماری شکایت کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہے, اسٹیبلشمنٹ سے ہے. تو آپ کو جب میٹنگز ہو رہی تھی, زرداری صاحب سے رابطہ ہو رہا تھا, فلاں سے ہو رہا تھا, تو مولانا صاحب سے نہیں ہوا. پھر بعد میں جب مولانا صاحب سے ہوا, مولانا صاحب نے کہا بڑی دیر ہو گئی. تو کیوں نہیں آپ کو اسی طرح سے آگے رکھا گیا جس طرح سے تحریک عدم اعتماد کے وقت رکھا گیا تھا؟ نہیں, وہ پہلے ہی ہمارے گھر تشریف لائے تھے. میاں شہباز شریف صاحب کا جس دن اعلان ہوا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے, اسی دن وہ مولانا صاحب کے گھر تشریف لائے. PTI والے اراکین اگلے دن مولانا صاحب کے گھر تشریف لائے. پھر بلوچستان کے اراکین مولانا صاحب کے گھر تشریف لائے. لیکن
ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہماری مجلس عاملہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپوزیشن میں جانا ہے. جب تک جعلی مینڈیٹ کو ٹھیک نہیں کیا جاتا، جعل سازی کو ٹھیک نہیں کیا جاتا، ہمارا چوری شدہ ووٹ ہمیں واپس نہیں دیا جاتا، تب تک ہم کسی بھی حکومتی اتحاد میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، اور اپوزیشن کریں گے جس طرح سے سنی اتحاد کونسل کرے گی جس میں پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ شامل ہوئے ہیں. سنی اتحاد کونسل کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان سے زیادہ تکڑا کوئی منجھا ہوا سیاستدان نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان ایک ہی پوری اسمبلی پر بھاری ہوگا جب وہ اسمبلی میں جائے گا. چلے بہت